الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن میں حاضر ہیں۔ ہمارا سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 60 کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ آئیے ہم قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، جب میدان تیہ میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس میں یعنی اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 گروہ نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ پتھر سے چشمے جاری کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا، جبکہ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے، اور یہ اس سے بھی بڑا معجزہ تھا۔ یعنی پتھر سے تو عادتاً پانی جاری ہوتا ہے، لیکن انسان کے جسم میں ہاتھ کی انگلیوں میں اتنا، اگرچہ پانی کی کچھ مقدار جسم میں ہوتی ہے لیکن اتنی تو نہیں ہوتی کہ اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے کا جاری ہونا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے بڑھ کر معجزہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ وہ پتھر سے پانی رواں فرما دیتے اور پتھر سے چشمے برآمد کرتے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت ہائے مبارک سے یعنی اپنی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری فرما دیے۔ پتھر تو زمین ہی کی جنس سے ہے اور اس سے چشمے بہا کرتے ہیں، یعنی پانی کے چشمے زمین سے ہی بہتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف گوشت پوست سے پانی کا چشمہ جاری کرنا حد درجہ عظیم ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں: انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ اس آیت میں لوگوں کا انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں استعانت کرنے یعنی مدد طلب کرنے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے ان کی مشکل کشائی فرمانے کا ثبوت بھی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسے کئی واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لوگوں نے اپنی مشکلات عرض کیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشکل کشائی فرمائی۔ ان میں سے دو واقعات آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ وفات پا گئے اور ان پر قرض تھا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے قرض خواہوں سے متعلق مدد طلب کی کہ وہ ان کا قرض کم کر دیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ان سے بات کی تو انہوں نے ایسا نہ کیا، یعنی انہوں نے قرضہ کم نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تم جاؤ اور ہر قسم کی کھجوروں کی الگ الگ ڈھیریاں بناؤ اور پھر مجھے پیغام بھیج دینا، یعنی جب ڈھیریاں بن جائیں تو مجھے بتا دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ڈھیریاں بنا دی اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغام بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ڈھیریوں کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور ارشاد فرمایا، تم ماپ کر لوگوں کو دیتے جاؤ، یعنی اس میں سے بھر بھر کے ناپ کر لوگوں کو دیتے جاؤ۔ میں نے کھجوریں ماپ کر لوگوں کو دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ سب کا قرضہ اتر گیا اور میری کھجوریں ایسی لگ رہی تھی جیسے ان میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ دوسرا واقعہ حضرت سالم بن ابی جعدہ رضی اللہ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک تھیلا تھا جس میں موجود پانی سے وضو فرما رہے تھے، یعنی مشکیزہ جو ہوتا ہے چمڑے کا تو وہ تھا، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ ڈال کر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کریں اور اسے پی سکیں، صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس تھیلے میں رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح جوش مارنے لگا۔ پھر ہم نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ حضرت سالم بن ابی جعدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ اس وقت کل کتنے آدمی تھے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا، لیکن ہم اس وقت 1500 تھے۔ انسانوں کے علاوہ حیوانات نے بھی اپنی تکالیف عرض کی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکالیف دور فرمائیں، اور جمادات نے بھی یعنی پتھروں نے بھی اپنی مرادیں عرض کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرادیں بھی پوری فرمائیں، جیسا کہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہیں ہرنی داد، ہاں اسی در پہ شترانے ناشاد، گلائے رنجو انا کرتے ہیں۔ کلو واشربو، اس آیت کریمہ میں مزید ارشاد ہوا، کھاؤ اور پیو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے فرمایا گیا کہ آسمانی طعام من و سلوہ کھاؤ اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں فضل الہی سے بغیر محنت کے میسر ہے، اور اس بات کا خیال رکھو کہ فتنہ و فساد سے بچو اور گناہوں میں نہ پڑو۔ ہر امت کو یہی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پھیلاؤ، یعنی رزق کے استعمال سے منع نہیں فرمایا، بلکہ حرام کمانے، حرام کھانے
کھا کر خدا کی ناشکری اور نافرمانی سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔